السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، کسی جنگل میں ایک بکری جو ہے مزے کے ساتھ اور بہت ہی خوشی کے ساتھ وہ چارہ چر رہی تھی، تو اس کی خوشی، اس کے مزے کو دیکھ کر ایک کوے میاں کو بڑا رشک ہوا، اور اس کوے نے کہا، کیا بات ہے بکری، آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو، اور اتنے بڑے گھنے جنگل میں جہاں پر کبھی بھی شیر کی طرف سے تجھ پر حملہ ہو سکتا ہے، لیکن تم بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے اتنے مزے کے ساتھ جنگل میں چارہ چر رہی ہو، کیا بات ہے؟ اتنے میں بکری نے کہا، کوے میاں میں کیا تم سے کہوں، ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک شیرنی نے اپنے 2 بچوں کو جنم دیا، اور جنم دینے کے ساتھ وہی مر گئی۔ مجھے ان 2 چھوٹے بچوں پر ترس آ گیا، اور میں نے اپنا دودھ پلا کر ان 2 بچوں کو پالا پوسا بڑا کر دیا، اور جب یہ 2 بچے بڑے ہو گئے تو جنگل میں اعلان کیا کہ کوئی ہماری ماں کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھے۔ جب سے ان دونوں بچوں نے، جو شیر کے بچے ہیں، شیرنی کے بچے ہیں، جنگل میں اعلان کیا ہے، تب سے میری طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا۔ تب سے میں اسی خوشی میں اور بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی کے حملہ کرنے کے ڈر سے، میں اس طرح کی کھلی فضا میں اور عام ہوا میں چارہ کھاتے گھومتی ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ کوے میاں کو بکری کی یہ پوری نیکی بڑی تعجب میں ڈال دی، اور کوے نے کہا، واہ واہ، کیا مزے آ گئے بکری کے کہ نیکی کرنے کا اتنا بڑا صلہ تجھے مل گیا۔ اور کوے کو بڑا تعجب ہوا کہ نیکی کرنے پر اتنا بڑا صلہ دیا جاتا ہے، تو کیوں نہ میں بھی کوئی نیکی کر لوں۔ اسی مستی میں اور اسی خیال میں کوا اڑتا ہوا، سوچتا ہوا جا رہا تھا، اور یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب بھی مجھے کوئی نیکی کا سنہرا موقع مل جائے، میں اس موقع کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ اسی سوچ اور اسی خیال میں کوا ہواؤں میں اڑان بھرتے ہوئے جا رہا تھا، تو پانی کے ایک جھیل پر اس کی نظر پڑی، جس میں ایک چوہا ہچکلے کھا رہا تھا اور ڈوبنے کے قریب تھا۔ کوے میاں نے جب ہواؤں پر اڑتے ہوئے اس ڈوبتے چوہے پر نظر پڑی، تو کوے میاں نے سوچ لیا کہ نیکی کرنے کا ایک سنہرا موقع ہے جو اب مجھے ہاتھ آیا ہے، کیوں نہ میں اس ڈوبتے چوہے کو اس ندی سے باہر لا کر اس کو ڈوبنے سے بچا لوں، تو میری نیکی بھی مجھے کام آئے گی۔ محترم ناظرین، وہ ہواؤں سے اوپر نیچے آتا ہوا اس ڈوبتے چوہے کو اپنے پیروں سے پانی سے نکال کر ایک بڑے پتھر پر رکھ دیا، اور اپنے پاؤں سے دبوچ دبوچ کر اس چوہے کے پیٹ سے پانی نکال دیا۔ جب چوہا اپنا پوری ہوش میں آ گیا تو وہ اس کوے کے پروں کو نوچنے لگا اور نوچ کر کھانے لگا، اور جب مکمل ہوش آیا تو یہ دوڑتا ہوا چوہا اپنے بل میں گھس کر چلا گیا۔ جب کوے نے یہ سارا منظر دیکھا اور دیکھا کہ چوہا تو پانی سے بچ گیا، اس کی جان بچ گئی، چلو میں نے نیکی کا کام کر لیا، اب مجھے اس کا صلہ جو ہے اس بکری کی طرح جو شیر کے 2 بچوں کو پال کر اب مزے سے اور بغیر کسی خوف اور ڈر کی زندگی گزار رہی ہے، میں بھی اس
اس نیکی کے صلے میں جو مجھے انعام اور بدلہ دیا جائے گا، اس کے بدلے میں میری عزت پرندوں میں بڑھ جائے گی اور لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ یہ سوچتا ہوا اور نیکی کی مستی میں اڑتا ہوا ہواؤں پر چلنے لگا، تو جیسے ہی کوے میاں نے اڑان بھری تو فوراً وہ بل کھاتا ہوا گھسیٹتا ہوا زمین پر گر گیا۔ جب کوے نے آسمان سے ہواؤں کی دوش پر زمین پر گر گیا تو فوراً اسے یہ احساس ہوا کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ میں نے اس بکری کی بات کو سن کر اس چوہے کی مدد کی اور ایک نیکی کا کام کیا، بدلے میں اس چوہے نے میرے ہی پر نوچ کر مجھے یہ بدلہ اور انعام دیا۔ محترم ناظرین، یہ ایک کہانی تھی جس سے بہت سارے سبق زندگی کے اس سنہرے باب میں ہمیں سیکھنے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق اس کہانی سے یہ ملتا ہے، لوگ نیکی کرنے میں، جس کے ساتھ میں نیکی کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں سوچتے نہیں، اور ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نیکی کریں تو اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ جس کے ساتھ میں نیکی کی جا رہی ہے وہ سامنے والا کیسا ہے۔ بعض مرتبہ نیکی کرنے والا جب کسی کے ساتھ میں نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے تو بدلے میں اس کا ری ایکشن اسے ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بدگمان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے سچ کہا ہے کہ ہمیشہ نیکی ایسے لوگوں سے نہ کریں جن کے بارے میں عام رائے ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ میں نیکی کا ارادہ کیا جاتا ہے اور بھلائی کا کام ان کے ساتھ میں کیا جاتا ہے تو یہ ایسے لوگ ہیں، اس سانپ کی طرح ہیں جو سانپ اپنے دودھ پلانے والے ہی کو بڑا ہو کر اسی کو ڈس لیتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم نیکی کریں تو ہمیشہ سوچ وچار کے ساتھ اور ہمیشہ پھونک پھونک کر اپنے قدم کو رکھ کر نیکی کا کام کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس نیکی کے بہت ہی بہترین کام کے بعد اس کی طرف سے آنے والے ری ایکشن کی وجہ سے ہم ہمیشہ نیکی کے کام سے بدگمان نہ ہو جائیں۔ نیکی ہمیشہ کسی کے دکھلاوے کے لیے یا کوئی دیکھ لے اس طریقے سے ہم نیکی نہ کریں، ہم نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جیسے اس کوے نے نیکی کا صلہ پانے کے لیے یہ جو کام کیا چوہے کے ساتھ، لیکن اس کام کے بدلے میں جو اسے صلہ ملا ہے، اس صلے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے بدگمان ہو گیا۔ اور تیسری چیز اس پوری کہانی سے سیکھنے میں ملتی ہے کہ نیکی کا کام ہمیشہ بدمعاش اور کمینے لوگوں سے نہ کریں، اس لیے کہ بعض مرتبہ نیکی کرنے والا اپنے سچے ارادے کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کا کام کسی کے ساتھ میں کرتا ہے، لیکن جس کے ساتھ میں نیکی کا کام کیا جاتا ہے وہ کمینے پن کی عادت انہیں پڑ چکی ہوتی ہے۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نیکی کے کام کرنے والے کی کوئی قدر نہیں کرتے، اس کی کوئی عزت نہیں کرتے، اسے کوئی مقام نہیں دیتے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنا کمینہ پن ظاہر کرتے ہیں، جیسے اس چوہے نے اس مدد کرنے والے کوے کے پر ہی کو نوچ نوچ کر کھا کر پھر آخر میں بھاگ گیا، لیکن اس کوے کے صلے میں، اس کوے کی نیکی کے صلے میں اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو محترم ناظرین، آپ کبھی بھی یہ خیال نہ کریں کہ کیا کریں، نیکی کا ماحول نہیں، نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ نہ، نیکی کا زمانہ ضرور ہے لیکن لوگ بدلے ہوئے ہیں، لوگ کمینے ہیں، لوگ بد اخلاق ہیں، لوگ اپنے اخلاق کی گراوٹ میں اتنی انتہا درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ لفظ اخلاق بھی ان کمینے لوگوں کی گراوٹ پر خود شرماتا ہے۔ تو محترم ناظرین، جب بھی نیکی کریں تو ہمیشہ سوچ وچار کے ساتھ اور پھونک پھونک کر قدم رکھ کر نیکی کا کام کریں،
تاکہ ہمیں آئندہ کی نیکی کرنے میں کوئی بدگمانی نہ ہو جائے۔ اور جب بھی ہم یہ ارادہ کریں نیکی کا تو فوراً نیکی کر لیا کریں، اس لیے کہ نیکی کے کام کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس کے نبی راضی ہوتے ہیں۔ نیکی کے کام سے دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ ضرور دیا جاتا ہے۔ اور نیکی ایسے کریں کہ اگر ہم دائیں ہاتھ سے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمارے اس بائیں ہاتھ کو بھی اس نیکی کے کام کی خبر نہ ہو۔ اس طریقے سے اخلاص کے ساتھ ہم نیکی کا کام کریں۔ تو محترم ناظرین، اس پوری کہانی نے جب اس بکری نے یہ کہانی سنی تو کہنے لگی، کوے میاں نیکی کرنا ہی تھا تو کسی شیر کے بچے سے نیکی کرتے تاکہ تمہیں اس کا کچھ صلہ یہاں دنیا میں بھی ملتا اور آخرت میں بھی ملتا۔ تم نے نیکی کمینے چوہے کے ساتھ میں کی جس کی عادات کمینے پن کی عادات ہیں۔ اس لیے دوستوں، اس پوری کہانی سے جو بکری کی اور کوے کی کہانی ہے، ہمیں یہ سبق اور سیکھ ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی نیکی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ماحول کو دیکھ کر ہمیں کبھی بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ نیکی کے کام میں، اچھے کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور اس کا صلہ اور بدلہ جو ہے اللہ سے لینا چاہیے۔ تو محترم دوستوں، اس پوری کہانی سے اگر آپ کو کچھ سیکھنے میں ملا ہے، اگر آپ کو کچھ احساس ہوا ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں آپ ضرور لکھ کر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ پوری کہانی سے آپ کو جو سبق ملا ہے، سیکھ ملی ہے، وہ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں اور دوسروں تک فائدے کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے ضرور اس پیغام کو شیئر کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہمیں انسٹاگرام پر یا فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ضرور ہمیں فالو کریں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔